اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظ نعمت جو عام طور کے اوپر ہماری گفتگو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور ہر انسان نعمت کا لفظ جب بولا جاتا ہے اس سے یہی مفہوم نکالتا ہے کہ نعمت آسائش اور آرام کا نام ہے. یعنی جب کسی کو نعمت عطا کی جاتی ہے تو اس کی زندگی میں آسائش اور آرام حاصل ہوتا ہے. یہ ایک عربی لفظ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے نقمت. نعمت اس کا اپوزٹ نقمت ہوتا ہے. نعمت کا تصور ہمارے یہاں یہ ہے کہ جو چیز بھی ہمیں دنیا میں سکون بخشے وہ نعمت ہوا کرتی ہے، اور جو چیز ہماری زندگی میں سکون نہ آنے دے وہ چیز نقمت ہوا کرتی ہے. مگر جو دین نے کانسیپٹ پیش کیا ہے، جو دین نے ہمارے سامنے سوچ رکھی ہے نعمت اور نقمت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ نعمت تمہاری زندگی میں وہ چیز ہونا چاہیے کہ جو تمہیں خدا سے نزدیک کر دے، اور نقمت وہ چیز ہونی چاہیے کہ جو تمہیں خدا سے دور کر دے. اگر کوئی انسان پریشان ہو اور اس پریشانی میں بھی وہ خدا سے نزدیک ہو رہا ہو تو یہ چیز نعمت کا باعث ہے. اور اگر کسی انسان کے پاس بے انتہا پیسہ ہے اور اس پیسے کے ذریعے سے اس کے اندر غرور آ گیا ہے اور وہ خدا سے دور ہو گیا ہے، خدا کی نگاہ میں یہ پیسہ اس کے لیے نقمت کا باعث ہے. تو نعمت اور نقمت دو چیزیں ہیں جو عام طور کے اوپر ہماری زبان میں استعمال کی جاتی ہیں، اور اس کا مفہوم بھی ہمارے لیے واضح ہے. بس ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوچ بدلیں. اللہ نے انسان کو بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، مگر یہ نعمتیں اس وقت نعمت بنتی ہیں کہ جب ان کا استعمال اللہ کے لیے کیا جائے. اگر آپ اس کا استعمال اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں نقمت کا باعث ہیں، اور جس کا نتیجہ سوائے جہنم کے کچھ اور نہیں ہے. یعنی اللہ نے جو آپ کو تندرستی عطا کی ہے، اس تندرستی کا استعمال خدا کے لیے ہونا چاہیے. اگر آپ اس تندرستی کو، اس صحت کو بیہودہ چیزوں میں استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ جو نعمت آپ کو اللہ نے دی تھی یہ نعمت نقمت میں تبدیل ہو جائے گی، اور اس نعمت کو برباد کرنے کا جو صلہ ہے وہ صلہ جہنم ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں آپ کے سامنے کہ جو اللہ نے آپ کو بعنوان نعمت عطا کی ہیں، مگر ہم نے خود اسے نقمت میں تبدیل کر دیا ہے. ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے، اس مہینے میں اللہ نے
اپنی رحمت، مغفرت اور برکت کے دروازے ہم پر کھول دیے۔ جتنا ہو سکے اللہ کی رحمت کو اپنے سے نزدیک کر لو، جتنا ہو سکے مغفرت طلب کر لو، جتنا ہو سکے اپنی زندگی میں برکت لے آؤ۔ تو یہ مہینہ برکتیں بھی لے کر کے آیا ہے، یہ مہینہ رحمتیں بھی لے کر کے آیا ہے، یہ مہینہ مغفرت بھی لے کر کے آیا ہے، جیسا کہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمت والمغفرہ۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ ہمیں اس مہینے سے استفادہ کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ شب قدر کا آغاز ہونے والا ہے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور اس طریقے سے بھی اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ وہ رات ہے کہ جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ روایات سے جو مفہوم حاصل کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر وہ رات ہے کہ جب انسان کو اپنی قدر و منزلت کا اندازہ ہو جائے، یعنی آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا، آپ محسوس کر سکیں کہ آپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اگر آپ اپنی قدر و قیمت کو پہچان لے جاتے ہیں تو یہی شب قدر ہے، یہی اصل خدا سے نزدیک ہونے کا باعث ہے۔ اس لیے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو اس شب قدر میں ہمیں کوشش کرنا ہے اپنے آپ کو پہچاننے کی کہ ہم ہیں کون۔ 3 سوال جو ہمارے لیے حل ہونا چاہیے کہ ہم کس کی جانب سے آئے ہیں، کہاں آئے ہیں اور ہمیں کہاں جانا ہے۔ یہ 3 سوال اگر آپ کے لیے حل ہو جائیں تو آپ کو اپنی قدر و منزلت کا اندازہ بخوبی ہو جائے گا۔ اور مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ تمہاری قدر و قیمت سوائے جنت کے کچھ اور نہیں ہے، تم اسے کسی دوسری چیز کے لیے مت بیچو، تم کو جنت کے لیے بنایا گیا ہے، تم کو بہشت کے لیے بنایا گیا ہے کہ تم دنیاوی نعمتوں میں نہ الجھو۔ تو شب قدر وہ گھڑی ہے ہمارے لیے، وہ رات ہے کہ جس رات ہمیں زیادہ سے زیادہ اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قدر و قیمت کو پہچانیں، اور اس رات زیادہ سے زیادہ اعمال خیر انجام دینا چاہیے، کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھی جائیں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اور مناجات کا ورد ہو۔ اگر کوئی انسان ان شبہائے قدر میں کسی بھی وجہ سے اعمال انجام نہ دے سکتا ہو تو کوشش یہ کرے کہ زیادہ سے زیادہ انا انزلنا پڑھے، زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھے، زیادہ سے زیادہ ذکر خیر کرے، کسی دوسرے کی مدد کرے۔ اس طریقے سے بھی یہ رات گزاری جا سکتی ہے۔ اور اس شبہائے قدر میں جو سب سے اہم اور افضل کام شمار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ علمی مباحثہ
زیادہ کریں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں، احکام خداوندی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ اس رات دین کو سمجھنے میں اور احکام خداوندی کو سمجھنے میں صرف کر رہے ہیں تو یہ سب سے افضل اور بہتر کام ہے۔ شب قدر کا آغاز 19 رمضان المبارک سے ہو جاتا ہے اور اس شب سے مومنوں کے گھر میں فرش عذابی بچ جاتی ہے کہ یہ وہ شب ہے کہ جب ہمارے مولا اور آقا کے سر کے اوپر ضربت لگی ہے اور میرا مولا 3 دن تک کے بستر پر تڑپتا رہا ہے۔ وہ نور کہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا تھا، وہ نور کہ جو لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے آیا تھا، اس نور کو آج کی صبح خاموش کرنے کی کوشش کی گئی اور ابن ملجم نے آپ کے سر پر ضربت لگائی۔ اور اس واقعے سے ہمارے سامنے 2 کردار ابھر کر کے آئے ہیں۔ ایک کردار ابن ملجم کا تھا اور ایک کردار امام علی علیہ السلام کا تھا۔ وہ کہ جس نے نعمت کو نقمت میں بدل دیا، وہ کہ جس نے نعمت کو عذاب میں بدل دیا، وہ ابن ملجم تھا، اور جس نے اپنی زندگی کو نعمت اور اللہ کی بندگی میں رکھا، اس شخصیت کا نام امام علی علیہ السلام تھا۔ اس شب قدر نے ہمارے سامنے 2 کردار رکھے ہیں اور ان 2 کردار کے ذریعے سے ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کہ تمہیں کس کا کردار اپنی زندگی میں ڈھالنا ہے۔ ابن ملجم وہ تھا کہ جس کے یہاں نمازوں کی کوئی کمی نہیں تھی، بے انتہا نمازیں پڑھا کرتا تھا، بے انتہا عبادت کرنے والا بندہ تھا، مگر کب کس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے کسی کو نہیں پتا۔ اور ادھر مولا علی ہیں کہ جنہوں نے لمحہ لمحہ اپنے خدا کو یاد رکھا۔ تو ابن ملجم نے جو نعمتیں اللہ نے اسے عطا کی تھی، اسلام جیسی نعمت عطا کی تھی، ولایت جیسی نعمت عطا کی تھی، کہ تاریخ میں ہے کہ یہ ابن ملجم وہ تھا کہ جو یمن کا رہنے والا تھا، اور جب امام کے شیدائیوں کی فہرست بنائی جا رہی تھی اس میں یہ وہ شخص تھا کہ جو مولا علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا تھا، مگر کب انسان کی زندگی میں تبدیلی آ جائے کسی کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے ہے چونکہ انسان کو اپنی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہے۔ اگر قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا تو ہرگز وہ کام نہ کرتا جو ابن ملجم نے کیا ہے۔ اور ادھر امام علی علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ اپنے خدا کو یاد رکھا، اور اگر اپنی جان بھی دی ہے تو خدا نے ان کو اس حالت میں اپنے پاس بلایا کہ جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور سجدہ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے خدا کے نزدیک۔ تو اس حالت میں آپ کو ضربت لگی، اور جہاں ضربت لگی ہے وہ مقام مسجد کا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے کے لیے ایسا موقع اور ایسی گھڑی نصیب کری۔ اگر کوئی
اپنی قدر و قیمت کو پہچان لے تو اسے اللہ ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور پھر زبان پہ جملے بھی یہی آتے ہیں کہ فزت ورب الکعبہ، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو ہم کو بھی کوشش یہی کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں وہ کردار ہو کہ جو مولا علی علیہ السلام کا کردار تھا۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔